السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دولت کیا ہے اور دولت کی اقسام کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ایک خاص قسم کی دولت کے اوپر تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دولت میں شامل کی جانے والی چیزوں میں سب سے سرفہرست آتی ہیں گاڑی، گھر، دولت، پیسہ، بینک بیلنس، پلاٹ، سونا، چاندی، زیورات۔ عام طور پر یہ تمام چیزیں دولت میں شامل کی جاتی ہیں، مگر میں آپ کو دولت کی وہ اقسام بتاتا ہوں جو آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوں گے اور جو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور ان اقسام کے بارے میں جان لینے کے بعد آپ اقسام کے بارے میں اتنے محتاط ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے۔ میری سوچ اور علم کے مطابق دولت میں شامل کی جانے والی چیزوں میں عقل و شعور، سکون و اطمینان، خوشی و مسرت، عزت و شہرت، محبت و چاہت، علم و عمل، اخلاق و تربیت، حسن و خوبصورتی، رشتے، دوست، بہن بھائی، بچے، اور سب سے آخر میں سب سے بڑی دولت والدین ہیں۔ میرے نزدیک یہ تمام دولت کی اقسام ہیں۔ دولت کی اصل اقسام یہ ہیں۔ سب سے اہم اور سب سے قیمتی دولت میرے نزدیک والدین ہیں۔ اس کا ذکر تھوڑی وضاحت کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اس دولت کی اہمیت، خاصیت، مقام، فوائد اور قیمت کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ایسی دولت ہے جو ہر جگہ اور ہر مسئلے میں کام آتی ہے۔ اس دولت سے ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دولت اسی طرح ہی ہے جیسے کیش ان ہینڈ۔ اس دولت کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے اور اس کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ والدین کہنے کو ایک لفظ ہے، بولنے کو ایک رشتہ ہے، اور اگر اس کی اہمیت دیکھی جائے تو یہ ایک نایاب دولت ہے۔ والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا مقبول حج کے ثواب کے برابر ہے، اور جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے اس ماں کے سر کا کیا مقام ہوگا، یہ بھی بات قابل غور ہے۔ اگر حضرت اویس قرنی کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہاں سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ان کی کامیابی کا سہرا ان کی ماں کے سر جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کامیابی اور کامرانی ان کے والد کی وجہ سے، ان کے والد کی خدمات کی وجہ سے ممکن ہو سکی ہے، کیونکہ والد کا سایہ انسان کو حوصلہ مند اور بہادر بنا دیتا ہے۔ والد کی موجودگی انسان کے لیے باعث فخر اور باعث غرور ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ اس کا والد کھڑا ہوتا ہے اس کو کبھی کسی چیز میں بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن آج ہم اتنے خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہم والدین کی دوائی کی پرچی کو کھو دیتے ہیں مگر ان کی وصیت کی پرچی کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ مشہور عباسی سلطنت کا ایک مشہور وزیر جس کا نام ٹوڈر مل تھا، اس نے اپنی ماں سے ایک دن کہا کہ ماں، میرے پاس اب بہت دولت آ گئی ہے اور میں آج تیرا قرض اتارنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا ہاں ہاں اتارو، کس طرح میرا قرض اتارو گے؟ تو وہ دن رات ماں کی خدمت میں لگ گیا۔ جس طریقے سے اس کی ماں کہتی وہ اسی طریقے سے کرتا۔ سردیوں کی راتیں تھیں تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ میرے لیے پانی کا گلاس لے کے آؤ۔ ٹوڈر مل پانی کا گلاس لے کے آیا تو ماں نے آدھا پانی کا گلاس پیا اور آدھا اس کے بیڈ کے اوپر گرا دیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی کیا، تیسرے دن بھی ایسا ہی کیا۔ تیسرے دن ٹوڈر مل دہش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ماں، لگتا ہے کہ تو پاگل ہو گئی ہے، روز تو پانی میرے بیڈ پر سونے والی جگہ پہ گرا دیتی ہے۔ تو ماں نے پھر اس کو جواب دیا کہ بیٹا، تو میری پوری زندگی کا قرض اتارنے کے لیے نکلا تھا، تو میری ایک رات کا قرض نہیں اتار سکتا، کیونکہ جب تو چھوٹا تھا تو روز تو اپنے بستر کو گیلا کر دیتا تھا، تو میں تم کو اٹھا کر اپنی خشک جگہ پر سلاتی تھی اور خود تیری گیلی جگہ پر سوتی تھی، اور یہ کام کئی سالوں تک جاری رہا اور میں اسی طریقے سے تیری پرورش کرتی رہی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ماں کا قرض اتارنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے والد کی آپ کے لیے کی گئی خدمات کا بھی قرض اتارنا ناممکن ہے، کیونکہ آپ کا والد آپ کی کامیابی کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اپنے دن اور رات کے فرق کو ختم کر دیتا ہے اور اپنی جان سے زیادہ محنت کرتا ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہو جائیں، خوش رہیں اور دنیا میں عزت والا مقام حاصل کر سکیں۔ تو والدین ایک ایسی انمول دولت ہے جس کی حفاظت کرنا انسان کے لیے باقی تمام چیزوں سے زیادہ ضروری ہے، مگر ہمارا اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے اور ہم اس چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت کی حفاظت کرنے اور اس دولت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دولت کو سنبھال کر رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔